چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ دیں دعا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک کی ایک آیت نمبر 20 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آواز سے مل کر، آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ امن امن هذا الذي هذا الذي امن هذا الذي امن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم هو جند لكم هو جند لكم امن هذا الذي هو جند لكم امن هذا الذي هو جند لكم۔ یہ مشدد ذرا رکیں گے، غنہ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ امن هذا الذي هو جند لكم امن هذا الذي هو جند لكم۔ گڈ۔ ینصرکم ينصركم من دون الرحمن من دون الرحمن من دون الرحمن من دون الرحمن ینصرکم من دون الرحمن ينصركم من دون الرحمن۔ گڈ۔ اب اس آیت کے حصے کو مکمل ملا کے پڑھیں گے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن۔ گڈ۔ غنوں کی ادائیگی مکمل کرنی ہے، گڈ۔ ان الکافرون ان الكافرون
ان الکافرون إن الكافرون الا فی غرور إلا في غرور الا فی غرور إلا في غرور ان الکافرون الا فی غرور. إن الكافرون إلا في غرور. گڈ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امن ھذا الذی، آئیے ان کے قواعد سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مخارج کو بھی سمجھیں گے. حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، حمزہ اور ہا ہمیشہ حلق کے نیچے والے حصے سے، اس کو حرف حلقی میں سے کہتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ سب حرف حلقی ہیں. اور جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا کھڑی حرکات آ جائیں، یا جزم آ جائے، وہ الف نہیں بلکہ بن جاتا ہے حمزہ. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہے، اور اس کو میم سے ملائیں گے. میم مشدد، میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب کبھی میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، یہاں کہیں نون مشدد نظر نہیں آ رہا، تو میم مشدد یا نون مشدد ہو، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. اور امن، نون سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. اچھا، میم کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں، ایزی ہے. میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. آپ یاد کر لیں. جی ہاں، اور ان کو حروف شفویہ میں سے کہتے ہیں. حروف شفویہ 4 ہیں، با، فا، میم، واو. ٹھیک ہے. اور امن، نون سائن قاعدوں میں سے قاعدہ، نون سائن کے بعد ہا آ رہا ہے حرف حلقی میں سے، تو ہوگا اظہار حلقی. کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. جی ہاں، گڈ، زبردست. تو یہاں غنہ نہیں کریں گے. ھذا الذی، کھڑی حرکات، کھڑا زبر ایک الف، یعنی الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک الف کھینچنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کھڑے زبر کو بھی ہم ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ذال کو لام سے ملانا ہے، لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. ذال کو زا نہیں کرنا. یہاں ھذا الذی ہے، بعض بچے بڑے پڑھ دیتے ھذا الذی، یہ غلط. ھذا الذی، هذا الذي امن ھذا الذی. أمن هذا الذي. گڈ. یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ہوا میں ہا پر پیش ہے، واو پر زبر ہے، دونوں کو نہیں کھینچنا. بعض بچے بڑے کرتے ہوا، غلط. ہوا، غلط. ہوا، دونوں تینوں غلط. پڑھنا ہے ہوا. کیا پڑھیں گے؟ ہوا. 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 دوبارہ ہوا. ہوا. ہا پر پیش ہے، واو پر زبر ہے، دونوں کو کھینچنا نہیں ہے، مگر دونوں میں ہونٹ گول ہو جائیں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جند لکم، نون سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، نون سائن کے بعد دال آ گیا ہے، حروف اخفا میں سے ہوگا اخفا، یعنی غنہ کر کے ادا کریں گے. تو ایک الف کا غنہ کریں گے. جند لکم، تنوین کے بعد لام آ گیا. نون سائن تنوین کے بعد جب کبھی حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہوگا ادغام بلا غنہ. کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. جی ہاں، ادغام بلا غنہ ہوگا، کیونکہ لام آ گیا. جب کبھی نون سائن تنوین کے بعد لام را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے یا، واو، میم، نون آئے تو ادغام مع الغنہ، لام اور را آئے تو ادغام بلا غنہ. آپ نے یاد رکھنا ہے. جند لکم، کاف کو باریک پڑھیں گے. کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے. جی ہاں. کم، میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. اگر میم سائن کے بعد دوسری میم آئے، جیسے یہاں آ رہی ہے ادغام شفی، میم سائن کے بعد با آ جائے اخفاء شفی، میم سائن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے اظہار شفی. جیسے یہاں پر میم سائن کے بعد یا آ گیا، اظہار شفی میں غنہ نہیں کرتے. تو ینصرکم، نون سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، پھر اخفاء قاعدہ. نون سائن کے بعد صاد حرف اخفاء میں سے اخفاء ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کا. اور صاد کو موٹا رکھنا ہے. حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حروف مطبقہ میں سے بھی ہے. حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف، حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف. ایکسٹرا موٹے حروف ہیں 4. کتنے ہیں؟ 4. صاد، ضاد، طا، ظا. کتنے حروف ہیں؟ 4. کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا. گڈ، زبردست. تو یہ موٹا پڑھیں گے، صاد کو موٹا رکھنا ہے. را پر پیش ہے، را کو ہی موٹا رکھیں گے. ینصرکم، ان تینوں میں ہونٹ گول رہیں گے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ صاد پر پیش ہے، را پر پیش ہے، کاف پر پیش ہے.
جہاں پر بھی پیش آئے، دو پیش آئے، واو آئے، واو مدہ ہے، واو لین آئے، سب میں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے۔ اور میم سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ادغام شفوی کا قاعدہ، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کریں گے، اور یہاں ہوگا اخفا نون سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ۔ کہیں میم ساکن کے قاعدے ہیں، کہیں نون ساکن کے قاعدے ہیں، اپنے یاد رکھنا ہے یہاں نون ساکن کا قاعدہ ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی تو یہاں ادغام شفوی ہو گیا، یہاں تھا میم ساکن کے بعد یا، یہ اظہار شفوی تھا۔ اب یہاں ہے نون ساکن کے قاعدوں میں، نون ساکن کا قاعدہ ہے تو اخفا ہوگا، اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا، مگر یہاں ہوگا اخفا کا قاعدہ کہ نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے، دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد دال، یہاں پر بھی نون ساکن میں سے دال آ رہا تھا، یہ بھی اخفا، یہ بھی اخفا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک الف کا غنہ کریں گے، اخفا کی معنی تو اخفا کی معنی ہوتی ہے چھپانا، نون کو چھپا کے ادا کرتے ہیں پھر غنہ ادا کرتے ہیں، اور اس کی ساؤنڈ آتی ہے من، کیا آواز آتی ہے؟ ہونٹ بند نہیں کریں گے، مم نہیں کریں گے، من دون الرحمن، من دون الرحمن۔ گڈ۔ دال واو پیش دو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، نون کو را سے ملانا ہے، را مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا، را کو ہا سے ملانا ہے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، میم کھڑا زبر ما، کھڑی حرکات، کھڑا زبر، الف مدہ قائم مقام، ایک الف کھینچنا ہے، مگر جب یہاں وقف کریں گے نون کو ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا مد عارض، کیونکہ سکون عارضی ہو گیا، جب کبھی آخری حرف ساکن ہو اس سے پہلے حرف مدہ آ جائیں تو ہو جاتا ہے مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ یہاں مد عارض ہوگا، ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کم سے کم مقدار ہے، دو الف اور تین الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے کہ مد عارض کو زیادہ کھینچنا چاہیے اور مد لین عارض ہو تو اس کو کم کھینچنا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر ہم اس کو بھی کھینچ سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کھینچ سکتے ہیں، یہ دونوں ہوتا ہے، مگر ایک ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس آیت کے حصے کو ہم پورا ملا کر پڑھیں گے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ ان الکافرون، یہ الف نہیں حمزہ ہے، خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہوتا، کوئی بھی ساکن حرف آئے جب تک حرف قلقلہ کا نہ ہو آواز لوٹتی ہے، حرف قلقلہ میں دیگر حروف میں آواز نہیں لوٹے گی، یعنی وہ ہلنا نہیں چاہیے۔ کاف کو باریک رکھیں گے، کاف پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ فا کی ادائیگی بتا دیتا ہوں، فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ فا حرف شفویہ میں سے، یاد رکھنا ہے حروف شفویہ چار ہیں، با، فا، میم، واو، کتنے ہیں؟ چار۔ فا، میم، واو، کتنے ہوئے؟ چار۔ چار۔ کون سے حروف ہیں یہ؟ حروف شفویہ۔ حروف شفویہ، یاد رکھنا ہے، گڈ، زبردست۔ را واو پہ شروع، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے، را کو پر پڑھیں گے، نون پر زبر ہے، اس کی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے، الا، حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے، لام الف زبر لا، الا، علی مدہ کھینچنا ہے، اور فی میں فا یا زیر فی ہے، الا کے بعد فی، فا یا زیر فی، یہ یا مدہ ہے، الا، لام الف زبر لا، یہاں علی مدہ، فا یا زیر فی، یا مدہ، علی مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے، یا مدہ کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، اور جب غرور پر وقف کریں گے مد عارض ہوگا، مگر غین کی ادائیگی یاد رکھیں، حلق کے اوپر والے حصے سے حرف حلقیہ میں سے، غین پر پیش ہے، را پر پیش ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، کیونکہ را پر زبر پیش آ جائے را کو پر پڑھا جاتا ہے، غین کو بھی پر پڑھیں گے، اور غرور جب وقف کریں گے، راس کے نیچے دو زیر ہیں، مگر وقف کرنے کی صورت میں را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو اس لیے را کو پر کر کے پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے۔ ان الکافرون الا فی غرور، ان الکافرون الا فی غرور۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 پڑھی ہے، 20ویں آیت پڑھی ہے، آپ نے امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 پڑھی۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، اور یہاں موجود بچوں نے بھی سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے۔ آئیے ان بچوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے جو کہ قواعد کا، مخارج کا ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدر اور ترتیل میں بھی یہاں موجود بچوں میں سے ایک بچہ پڑھتا ہے۔ تو آئیے مقابلے کے لیے پوچھ لیتے ہیں، ٹیمیں تیار ہیں؟ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیمیں آپ سے، امن ھذا الذی، یہ بتائیے یہ الف ہے یا حمزہ، اور کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی بتانا ہے۔ مائک کوئی لینا چاہتا ہے؟ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی، کیا نام ہے؟ نام بتائیے پہلے۔ محمد ایان۔ محمد ایان، بتائیے۔ الف کے اوپر زبر آ چکا ہے اس لیے وہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ بن گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا مخرج کیا ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ حلق کی نیچے والے یا کے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ سوچ لیں جی۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4۔ 4۔ سوچ لیں۔ جی۔ سوچ لیا؟ ٹیم بی میں سے بتانا چاہے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے؟ جی، مائک دیجیے گا ان کو۔ کیا نام ہے؟ نام بتائیں۔ محمد علیان۔ محمد علیان، کیا کہتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ ہاں اور حمزہ۔ ہاں اور حمزہ۔ اللہ، ٹیم اے نے بتا تو دیا، مگر آپ کو دیے جائیں گے 8 پوائنٹس، کیونکہ آپ نے بتایا حمزہ حلق کے نیچے والے حصے صحیح بتایا، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ حلق کے نیچے والے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا 4، تو یہ تو زیادہ ہو جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حلق کے نیچے والے حصے سے 2 حروف، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد رہے گا نیکسٹ ٹائم۔ محمد ایان تیاری سے آئیں گے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 8 نمبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 2 نمبر دیے جاتے ہیں ٹیم بی کو، سبحان اللہ۔ اور اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا۔ بتائیے امن، امن، من میں کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کا نام ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ سب سوچ رہے ہیں۔ محمد دانیال حق نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، جی مائک دیجیے گا انہیں۔ محمد دانیال حق، امن ھذا الذی، امن میں کون سا قاعدہ ہے؟ من میں، جی نون میں اظہار کا قاعدہ ہے۔ کون سا اظہار؟ اظہار شفیع، اظہار حلقی، اظہار مطلق، نام تعریف کا اظہار؟ صرف اظہار۔ صرف اظہار، گڈ، یہ بھی اچھا ہے، مگر اظہار حلقی ہوتا ہے، اظہار شفوی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں نون صاحب بات کیا آ رہا ہے؟ ہاں، ہاں، کن حروف میں سے؟ حرف ہلکی میں سے۔ تو کیا ہوا؟ اظہار ہلکی۔ اظہار حلقی ہوا، اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ ٹیم بی کے ہو چکے ہیں 12 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے ہیں 8 پوائنٹس، کوئی مسئلہ نہیں، آپ محنت جاری رکھیں۔ اگلا سوال آپ ہی سے ہوگا، دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتا ہے۔ اور امن ھذا الذی ہوا جند لکم، جند لکم، جن میں کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا۔ اخفا، سوچ لیں اخفا کی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو چھپانا۔ کسی شے کو چھپانا، کس کو چھپائیں گے یہاں؟ کون سی شے ہے وہ جس کو چھپائی جائے گی یہاں؟ نون۔ نون کو چھپا کے ادا کریں گے، اور کیا کریں گے یہاں پر؟ غنہ۔ کتنے؟ 2 الف کا، 1 الف کا، 3 الف کا؟ 1 الف کا۔ 1 الف کا غنہ کریں گے، اور یہاں نون کو چھپایا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 18 پوائنٹ، اور ٹیم بی کے 12 پوائنٹ۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، امن ھذا الذی ہوا جند لکم، دلکم، دلکم، کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم بی والے پریشان ہو گئے ہیں۔ جند لکم آ رہا ہے کسی کو؟ ٹیم بی میں سے سوچیں۔ جند لکم، دیکھیں دال پر کیا ہے؟ تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آگے قاعدہ کیا بنے گا تنوین کا؟ جی، علیان نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، محمد دانیال حق نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور کوئی کسی کو یاد آ رہا ہے؟ علیان کو مائک دیجیے گا۔
حروف ارملون کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ حرف ارملون میں سے قاعدہ ہو رہا ہے. قاعدے کا نام کیا ہے پیارے بچے؟ ادغام. ادغام بھی صحیح کہہ دیا. کون سا ادغام؟ ادغام بہت سارے ہوتے ہیں. لام تعریف کا ادغام، ادغام شفوی بھی ہوتا ہے، اور ادغام مثلین بھی ہوتا ہے، ادغام تام بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے، ادغام مال غنہ بھی ہوتا ہے، بلا غنہ بھی ہوتا ہے. کون سا ادغام؟ ادغام بلا غنہ. اللہ، سوچ لیں. سوچ لیا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹس ٹیم بی نے مزید حاصل کر لیے. 22 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور 18 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے. 18 پوائنٹ. جی اگلا سوال، آخری سوال آپ سے. بتائیے ینصرکم، کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ینصرکم. جی اس بچے کو مائک دیجیے گا. نام بتائیے. نام کیا ہے آپ کا؟ ابو بکر. ابو بکر. پیارے بچے بتائیے کون سا قاعدہ ہے اس میں؟ ادغام شفوی. سوچ لیں. سوچ لیا. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے. کون کون سے؟ ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی. اس میں سے ادغام شفوی ہے یہاں پر. جی. اور آپ نے جواب اللہ بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 28 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور ٹیم بی کے ہیں 22 پوائنٹس. مگر آخری سوال ہے ٹیم بی سے. اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو آج کا مقابلہ 4 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں، اور جواب نہیں دیتے اور ٹیم اے جواب دے دیتی ہے تو مقابلہ ٹیم اے جیت جائے گی. دیکھتے ہیں اگلا سوال انہی سے ہوگا. من دون الرحمن، وقف کریں رحمان پہ تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ پہلے ٹیم بی سے پوچھیں گے، ان سے سوال ہے، انہی کا سوال ہے. اگر وہ جواب نہیں دے پائے تو آپ سے پوچھیں گے. محمد دانیال بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. مائک دیجیے گا انہیں. دیکھتے ہیں آپ صحیح بتاتے ہیں یا غلط. مد عارض کا قاعدہ. اللہ، سوچ لیں. سوچ لیا. حرف مدہ ہے یہاں تو کھڑی حرکات ہیں. مد عارض ہے. جی پریشان ہو گئے ہیں. صحیح ہے. مد عارض ہے. سوچ لیا ہے. سوچ کر جواب دے دیا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 4 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح قواعد کو یاد کریں، قواعد کو دہرائیں، پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ قواعد آپ کو یاد ہو جائیں گے. آئیے ابھی بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد فہام بھائی انشاءاللہ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. غنوں کی ادائیگی پوری کرنی ہے تھوڑی، پھر دوبارہ کمزور ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا محنت کریں اس پر. ٹھیک ہے. ان الکافرون الا فی غرور. ان الكافرون الا فی غرور. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد دانیال حق بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هذا
من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ينصركم من دون الرحمن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حدر میں محمد فہام بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد دانیال حق بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.